سریز نگر یوٹیوب چینل سے میں عزیز احمد خان ہوں۔ ہمارے چینل کا سب سے مقبول ترین شو آگہی ہے، جس میں ملک کے معروف قانون دان راؤ محمد اقبال ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان ہمارے مہمان ہوتے ہیں۔ ان کی شخصیت کے کئی پہلو ہیں، وہ قانونی بصیرت رکھتے ہیں، ان کا تاریخ عالم پر ایک گہرا مطالعہ ہے اور وہ عصری مسائل کا ادراک بھی رکھتے ہیں۔ آج 6 سپٹمبر ہے، ایک عہد ساز دن، وہ دن جب رات کی تاریکی میں ہمارے ساتھ واقع بزدل دشمن نے ہماری سرحدوں پر شب خون مارنے کی کوشش کی تھی، اور ہماری افواج اور ہمارے عوام نے اس کا بھرپور جواب دیا تھا۔ ان حالات و واقعات کا ایک جائزہ لیتے ہیں۔ 6 سپٹمبر 1965 کی جنگ کی یادیں کس انداز سے جلوہ گر ہیں؟ دیکھیں جی، 6 ستمبر جو ہے ایک یوم تجدید بھی ہے، اور ایک ہمارے ملک پاکستان کے ساتھ جو جذبہ ہے، جو دفاعی ہمارا حکمت عملی رہی 1965 کی جنگ میں، اس لحاظ سے ہمارے جوانوں نے، ہمارے افواج نے اور ہماری عوام نے جس طرح مل کر ہمارے ازلی دشمن کا مقابلہ کیا، وہ ایک تاریخی مثال ہے۔ اور یہ ان لوگوں کو جو غازی تھے اور جو شہداء تھے، ان کی جرأت اور شجاعت کو خراج تحسین پیش کرنے کا دن منایا جاتا ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ ہماری آج تک جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں وہ ہمارے ہمسایہ ملک بھارت کے ساتھ ہوئی ہیں، اور جب کہ ہمیشہ انہوں نے اوفینسو ہو کر ہم پر حملہ کیا، اور ہم نے ڈیفینس جو ہے اتنا اللہ کا شکر مضبوط ہے کہ ہم نے ان کی بھاری بھرکم فوج کا اس طریقے سے مقابلہ کیا، اس طریقے سے دفاع کیا کہ اس کو ریپلشن ہونا پڑا، اسے بھاگنا پڑا۔ اب یہ دیکھیں کہ جب پاکستان بنا 1947 میں، اس کے بعد 1948 میں ہمارے پاس وسائل کی بڑی کمیابی تھی، اور یہاں تک کہ ہمارے پاس عسکری لحاظ سے بھی وہ ساز و سامان وہ نہیں میسر تھا جو ایک دفاع کرنے کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود ہمارا جذبہ تھا، ہماری فوج کا جذبہ تھا، ہماری عوام کا جذبہ تھا، ہمارا ملی جذبہ تھا، ہمارا اسلامی جذبہ تھا، جس کی تحت ہم نے اس کا 1948 میں جب آزاد کشمیر پر سب سے پہلے جو ہماری محاذرائی ہوئی انڈیا کے ساتھ 1948 میں ہوئی، اور وہ اس نے آزاد کشمیر پر حملہ کیا تاکہ آزاد کشمیر پر قبضہ جما سکے۔ لیکن ہماری افواج نے بڑے شجاعت اور بہادری سے مقابلہ کرتے ہوئے ان کو وہاں سے بھاگنے پر مجبور کیا اور ان کے عزائم کو خاتمے میں لایا، اور ہمارے جو سب سے پہلے وہاں پر جو نشان حیدر جنہیں ملا وہ راجہ سرور شہید تھے، اور ان کی شجاعت کے تحت دیکھیں جی ہمیں سب سے پہلے جو نشان حیدر جو ہمارے فوجیوں نے حاصل کیا وہ جو تھے راجہ سرور شہید تھے اپنا کشمیر کے محاذ پر۔ راؤ صاحب، وقت بہت تیزی سے گزر جاتا ہے، لیکن جس طرح سے آپ نے قیام پاکستان سے لے کے جنگ سپٹمبر تک کی یادیں تازہ کی ہیں، اس سے مجھے وہ ایام یاد آتے ہیں جو میں نے کتابوں میں پڑھا اور اپنے بزرگوں سے سنا۔ ایسے ہی دن تھے، دن میں ایک حدت سی ہوتی تھی، تھوڑی دھوپ سی ہوتی تھی، اور راتوں کو خوشگوار ہوا چلتی تھی۔ جذبے انسان کو جنگ میں ہمیشہ سرفراز کرتے ہیں۔ جب عوام اور افواج ایک پیج پر آ جاتے ہیں تو پھر وہ اپنے لہو سے تاریخ رقم کرتے ہیں۔ آج بھی جس انداز سے سیلاب کی تباہ کاریاں ہوں یا دفاع وطن کا کوئی مرحلہ، میں سمجھتا ہوں کہ چاہے جتنی گرد اڑائی جائے پھر بھی عوام اور افواج ہر اعتبار سے یکجا ہیں۔ پوچھنا میں آپ سے یہ چاہوں گا کہ جب ہمارے عسکری نوجوان مختلف محاذوں پر قربانیاں دے رہے تھے، آپ چونکہ شہیدوں کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، لہٰذا آپ سے پوچھنا میرا اس اعتبار سے بھی زیادہ تیقن کا باعث ہوگا کہ راجستھان میں کھیم کرن کے محاذ پہ ہمارے فوجیوں نے لڑتے ہوئے مون آباد اسٹیشن پر قبضہ کر لیا تھا۔ ادھر سیال کوٹ میں ہماری افواج نے چونڈا کو بھارتی ٹینکوں کا قبرستان بنا دیا تھا۔
جبکہ BRB نہر کے کنارے عزیز بھٹی شہید نے دشمن کو عبرتناک شکست دی تھی. یہ ساری باتوں کو یکجا کر کے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان ایام میں جو ہماری فضائیہ تھی اس کا کیا کردار رہا اور اس نے زمینی افواج کی کس طرح سے مدد کی تھی؟ اور ایئر فورس جو دشمن کی فوج ہے اس میں کھلبلی پیدا کرتی ہے اپنے اٹیک سے، اور ان کے جو میجر پورشن جو جس میں نشانے ہوتے ہیں اس میں وہ نشانہ بازی کرتے ہوئے ان کو تباہ و برباد کرتی ہے. اب یہ ہے کہ افواج پاکستان کیونکہ پھر وہ جب جاتی ہیں وہاں پر بری فوج وہ زمینی طور پر جو ہے اس پہ قبضہ کرنے کے لیے اور اس کو دشمن کو دھکیلنے کے لیے، تو وہ ایک اپنا رول ہے، ایئر فورس کا ایک اپنا تاریخی رول ہے. اور پھر ہمارا ایک تیسرا محاذ جو ہے وہ ہے اپنا بحریہ کا. بحری قوت میں بھی اللہ کا شکر ہے ہم نے بڑے کارنامے اس وقت انجام دیے تھے. اب میں جیسے عرض کر رہا تھا کہ بھی ہمارا شروع سے آخر تک ابھی تک جو معاذرائی رہی انڈیا کے ساتھ، اور اس میں ہمیشہ انڈیا نے ہی پہل کری، اور وہ بڑے مطلب ہے کہ توسیع پسندانہ عزائم کو لے کر سامنے آیا اور اس کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا. 1948 میں کشمیر پہ سب سے پہلے انہوں نے آزاد کشمیر پر قبضہ کرنے کی کوشش کی، وہاں ناکامی ہوئی. پھر یہ ہے کہ 1965 ستمبر 1965 سے پہلے اپریل 1965 میں رن آف کچھ پر اس نے حملہ کیا، شب خون مارا، جس پر ہماری مسلح افواج نے انتہائی دفاعی انداز سے ان کا مقابلہ کیا اور اس کو وہاں سے بھی ہزیمت کا سامنا ہوا. اب پھر 1965 میں اچانک اس نے حملہ کر دیا، اور جب اچانک حملہ کر دیا آپ یہ دیکھیں کہ یہ ہمارا جذبہ تھا، عوامی جذبہ تھا، ہماری افواج کا جذبہ تھا کہ اچانک حملے پر اس وقت ہم تیار بھی نہیں تھے کہ اچانک جو یہ حملہ کیا، لیکن ہم فوراً طور پر ہم نے اپنا ایسا تحفظ کیا اور ایسا دفاع کیا کہ اس کو BRB نہر جو ہے اس کو کراس نہیں کرنے دی. جبکہ ان کا خواب تھا کہ ہم لاہور پر قبضہ کریں گے، لاہور میں بیٹھ کر دوپہر کا کھانا کریں گے یا ناشتہ کریں گے، لیکن وہ ان کے خواب جو ہیں وہ جو ہے چکنا چور ہو گئے، اور ہم نے انہیں شرمندہ تعمیر ہونے کے بجائے الٹا انہیں ہزیمت کا سامنا دیکھنا پڑا. اور اللہ کا شکر ہے وہ جس انداز سے ہم نے اس کو دفاع کیا وہ ایک تاریخ کا حصہ ہے. پھر جہاں تک آپ نے بات کی چونڈا کے محاذ پر، چونڈا کے محاذ پر جب انہوں نے حملہ کیا وہ ٹینکوں کے ذریعے دنیا کی سب سے بڑی لڑائی سے ٹینکوں کی کہا جاتا ہے، اور اس میں یہ تھا کہ وہ سیالکوٹ کے محاذ پر جو قبضہ کرنا چاہتے تھے، لیکن ہمارے باوجود اس کے کہ ان کے ٹینکوں کے مقابلے میں تعداد کم ہونے کے باوجود ہم نے عسکری لحاظ سے پیشہ ورانہ مہارت کے انداز سے اس انداز سے مقابلہ کیا کہ ان کے ٹینکوں کی بھرپور تعداد ہونے کے باوجود، ہماری کم تعداد ہونے کے باوجود ہم نے ان پر غلبہ پایا اور انہیں ٹینک چھوڑ کر بھاگنا پڑا. اب یہ دیکھیں پھر جہاں تک ہے ایئر فورس کے حوالہ، ہمارے جو ایئر فورس کے اس وقت کے ہیرو ہیں محمد محمود عالم، جنہیں MM عالم کے نام سے کہا جاتا ہے، وہ اس ٹائم اسکواڈرن لیڈر تھے، اور ان کا جو عالمی ریکارڈ ہے کہ 1 منٹ میں 5 انڈیا کے ہاکر ہنٹر تیار جو تھے وہ مار گرائے تھے. تو ایئر کرافٹ جو تھے ہاکر مطلب ایئر کرافٹ جو تھے ان کے وہ گرائے 5 1 منٹ میں، وہ ایک عالمی ریکارڈ ہے. اور اب اسی طرح ہمارے دوسرے بھی جو ہیں شاہین تھے ہمارے، اور جتنے بھی ہمارے مطلب ہے کہ جو ایئر فورس میں جتنے پائلٹ تھے انہوں نے اپنے اپنے تک بھرپور کردار ادا کیا. اور لہٰذا یہ ہے کہ ہماری افواج میں بری افواج، ایئر فورس اور نیوی نے اپنے اپنے تک جو کردار تھا اس کو بھرپور انداز سے نبھایا. اور اللہ کا شکر ہے آج بھی ہم ہر قسم کے خطرے سے نمٹنے کے لیے تیار ہیں، اور آج بھی ہماری افواج میں عوام میں ایک ملی نغمہ چل جائے اس میں اتنا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے. تو یہ کہنا کہ جی ہم اللہ کا شکر ایک ہی پیج پہ ہیں، عوام اور افواج ایک ہی پیج پہ، اور جہاں ملک کی بات ہوتی ہے وہاں عوام اور افواج ایک ہی نظر آئیں گے ہمیشہ. عزیز نگر یوٹیوب چینل سے آپ 6 سپٹمبر کے حوالے سے ہمارا ایک خوبصورت اور یادگار پروگرام دیکھ رہے ہیں. ایسے پروگرام آپ کو صرف عزیز نگر یوٹیوب چینل سے ہی ہمیشہ ملتے رہیں گے. مجھے بریک پر جانا ہے. ah
हटा से नहीं विकदे, ए पुत्र हटा से नहीं विकदे, की लबनी विच बाजार कुड़े, देन मेरे दादा दी, ए देन मेरे दादा दी, नाए में टकरा मार कुड़े, पुत्र हटा से नहीं विकदे। नकद भी नहीं मिलदा, तू लभदी फिरे उधार कुड़े, पुत्र हटा से नहीं विकदे। अपने देश दी इज्जत तो जान अपनी देंदे वार कुड़े, पुत्र हटा से नहीं विकदे। तन बाग ने ओना मामा दे, तन बाग ने ओना मामा दे, जिन्ना मामा दे जाए ने, तन बाग ने बैन परावा दे, जिन्ना मोदियां वीर खिडाए ने, मान ने माना वालियां दे, नहीं इस जितनू सार कुड़े, पुत्र हटा से नहीं विकदे। सौदा नकद भी नहीं मिलदा, ए सौदा नकद भी नहीं मिलदा, तू लभदी फिरे उधार कुड़े, पुत्र हटा से नहीं विकदे, की लभदी विच बाजार कुड़े, पुत्र हटा से नहीं विकदे, ए देन मेरे दादा जी, नाए में टकरा मार कुड़े, पुत्र हटा से नहीं विकदे, ए पुत्र हटा से नहीं। वेलकम है नीले पानियों की सरजमीन। पाकिस्तान राव साहब वाकई बहुत खूबसूरत सरजमीन है, उमंगों का गहवारा जिसमें सारे मौसम सांस लेते हैं। इसमें 4 नहीं 6 मौसम हैं। नीले पानियों की सरजमीन कराची की मैं बात इसलिए कर रहा था कि हमारे दुश्मन ने ये जंग कई महाजों पे खोली थी
اس وقت مشرقی پاکستان بھی ہمارا حصہ تھا. مشرقی پاکستان کے ہمارے کلمہ گو بھائیوں نے اپنے اعتبار سے جنگی محاذوں پر ان کا مقابلہ کیا تھا. لیکن کراچی میں جب دوارکا پر قبضہ کیا گیا ہماری نیوی نے، تو وہ ایک اتنا بڑا چیلنج تھا جس میں ہماری نیوی سرخرو ہوئی. آپ ذرا ہمارے ناظرین کو اس انداز سے بتائیے کہ ہمارے پاس اتنے جنگی جہاز نہیں تھے، ساز و سامان بھی نہیں تھا، اور ہمارے بحری جہاز بھی جو تھے وہ اس انداز سے ہندوستانی ایکوپمنٹس کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے. تو آپ تاریخ کے اوراق سے کس طرح سے یہ بات اخذ کرتے ہیں کہ ہماری بحری افواج نے اپنی قیادت کا لوہا بنوایا؟ دیکھیں جی، کہا جاتا ہے توپ نہیں لڑتی، توپچی لڑتا ہے. واہ. آپ نے گھوڑے کو نہیں دینا، گھوڑ سوار کو دینا ہے. آپ نے نیزے کو نہیں دینا، نیزے باز کو دینا. اس کا کیا نشانہ ہے؟ تو لہٰذا یہ ہے کہ پیشہ ورانہ جو مطلب ہماری جو مہارت تھی وہ حاوی رہی، اور یہی وجہ ہے کہ ہمیں جو ہے اسلحے میں بھی اور تعداد میں بھی کمی ہونے کے باوجود ہم نے اس طریقے سے ان کا مقابلہ کیا کہ ان کو تعداد کا جو زوم تھا وہ ختم ہو گیا، اور ثابت کر دیا کہ زیادہ تعداد ہونا ہی جو ہے وہ سفیشینٹ نہیں ہے، اس کے لیے جذبہ ہونا بھی بہت اہم ہے. اور جو کہ ہمارے ہاں اللہ کا شکر ہے بطور مسلمان بھی ہمارے ہاں شہادت کا جذبہ، بہادری کا جذبہ، شجاعت کا جذبہ اور غازی ہونے کا جذبہ یہ پایا جاتا ہے. اور پھر یہ تھا کہ ہماری جو فوج ہے دنیا کی بہترین فوجوں میں ہے، افواج میں ہے. ہماری جو افواج ہیں دنیا کی بہترین افواج میں اس کا شامل ہوتا ہے. اور یعنی کہ ہمارے ہاں آپ یہ دیکھیں کہ جو پیشہ ورانہ مہارت ہے اس کو باہر کے عالمی طاقتیں بھی سراہتی ہیں، اور ہماری پاکستان کی خدمات بھی افواج کی حاصل کرتی ہیں، صرف اس وجہ سے کہ ہمارے ہاں جو پیشہ ورانہ طور پر ہماری افواج جو ہے اللہ کا شکر ہے بہت آگے. تو لہٰذا یہ ہے کہ یہ اس میں جذبہ بھی تھا، پیشہ ورانہ مہارت بھی تھی، اور اس لحاظ سے ہم نے کیا. اب جو مطلب ہے ہم نے انڈیا کے نیول ہیڈ کوارٹر پہ مطلب ان کا حملہ بھی ناکام بنایا، اس پہ قبضہ بھی کر لیا، بہت بڑی بات ہے. اور پھر ٹینکوں کے ذریعے اس نے چونڈا کے محاذ پر انڈیا نے بھاری بھرکم جو ہے ایک بہت بڑی تعداد کے ساتھ مطلب جو ہے وہاں پر جو ہے انہوں نے حملہ کیا، جس میں ٹینکوں کی جنگ جو کہا جاتا ہے، صرف ٹینکوں کی جنگ کہا جاتا ہے اس کو، جو چونڈا پہ لڑی گئی. اور ہمارے ٹینک اور ان کے ٹینک اور ہمارے پیشہ ورانہ مہارت اور ان کی جو تھی وہ سامنے آئی، جس میں ہماری پیشہ ورانہ مہارت جو ہے غالب رہی. اور ہمارے کم ٹینک ہونے کے باوجود ہم نے ان کو اکثریتی ٹینکوں کو وہاں سے چھوڑ کے بھاگنے پر ان کو مجبور کر دیا. یہ چیز ہے جو کہ ہماری مہارت ہے اور جو ہمارا جذبہ ہے، جو ہم مطلب جو کہ ان پہ غلبہ ہم حاصل کرتے رہے. آپ جانتے ہیں کہ جب بھی میں آپ کے ساتھ آگہی پروگرام میں اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں تو آپ الفاظ کا وہ دریچہ کھولتے ہیں کہ میں ماضی میں اپنے ماضی میں چلا جاتا ہوں. فیلڈ مارشل محمد ایوب خان اس وقت صدر مملکت تھے. زندگی اس طرح سے رواں دواں نہیں تھی، سادگی تھی، قناعت تھی، وسائل کم تھے. پاکستان کے قیام کو 18-19 سال بیت چکے تھے. ایسی ہی سرد ہوائیں رات کو چلتی تھیں، اور ہمیں یہ بتایا گیا، ریڈیو پاکستان اس وقت موجود تھا، ٹیلی ویژن کا زمانہ بھی نہیں تھا. تو یہ اعلان ہوا کہ بزدل دشمن نے ہماری سرحدوں پر حملہ کر دیا ہے. اور اب تو خیر میڈیا میں ہم صدر ایوب کی تقریر دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں. انہوں نے ایک جملہ کہا تھا، میں اصل میں اس کے بارے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہماری سرحدوں پہ بزدل دشمن نے حملہ کر دیا ہے، تو آپ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ورد کرتے ہوئے دشمن پر ٹوٹ پڑے. یہ وہ جملہ تھا جس نے ایک تحریک ہمیں دی تھی. میں پوچھنا آپ ہی کی گفتگو سے یہ کوسچن میرے ذہن میں آیا، یہ سوال میرے ذہن میں کسی دریچے پر آہٹ دینے لگا کہ آپ سے پوچھوں کہ آپ نے ملی نغموں کا ذکر کیا، حرف کا ذکر کیا، تقریر کا ذکر کیا، عوام کے جذبوں کا ذکر کیا. آپ کس طرح سے سمجھتے ہیں کہ جنگ صرف آہنی ہتھیاروں سے نہیں بلکہ جذبوں سے جیتی جاتی ہے، اور اس میں عوام کا ان کے ساتھ ہونا بہت ضروری ہے؟ دیکھیں جی، لہو گرمانے کے لیے
قومی نغموں کا بہت بڑا کردار ہے، اور 1965 کی جنگ میں ایوب خان نے بھی یہ کہا تھا کہ جی ملکہ ترنم نے اور جتنے بھی ہمارے گلوکار تھے جنہوں نے قومی نغمے گائے، انہوں نے ہمارے جو بارڈر پہ فوجی تھے، مورچوں میں جو فوجی تھے، ان کے جذبے کو بڑا جذبہ پیدا کیا ان میں، اور ملک کے ساتھ محبت کا عنصر پیدا ہوا، اور ملی جذبہ اور قومی جذبہ ابھر کر سامنے آیا، اور انہوں نے نغموں نے بہت بڑا کردار ادا کیا۔ جیسے محترمہ جو تھی ہمارے نور جہاں تھی، جو ملکہ ترنم تھی، ان کا جو گانا تھا یہ پتر ہٹاتے نہیں ملتے، یہ بہت بڑا ایک انہوں نے نغمہ گایا تھا، اور کہنے والے جو شاعر انہوں نے بہت بڑا یہ نغمہ کہا۔ اور اسی طرح کہا ایک اور تھا کہ اپنی جان نظر کروں، اپنی وفا پیش کروں، اے قوم کے مرد مجاہد تجھے کیا پیش کروں، یہ بہت بڑی۔ تو لہٰذا نغموں کا بہت بڑا ایک رول رہا اس میں، اور جنگ میں عوام کا جذبہ اجاگر کرنے کے لیے، جیسے میں نے عرض کیا تھا، ایک قومی نغمہ چلتا ہے، ہمارا خون جو ہے وہ افشار پیدا ہو جاتا ہے اس میں۔ صحیح۔ تو اسی طرح یہ ہے کہ جو جذبہ نغموں سے پیدا ہوتا ہے وہ ایک اپنی جگہ ایک اہمیت ہے اس کی، اور بہت بڑا کردار تھا ان کا۔ راؤ صاحب، ایک اور بات بھی میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ باوجود دشمن کے یا باقی جو منفی قوتیں ہیں ان کے پروپیگنڈے کی، میرا یہ گہرا یقین ہے، اور آپ اس یقین کو پیدا کرنے میں شامل ہیں، کہ ہمارا آج بھی مورال اسی طرح سے بلند ہے، سیلاب کی تباہ کاریاں ہوں یا غذائی قلت کا کوئی مرحلہ، کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم دفاع پاکستان سے غالب ہیں، اور کن جذبوں کا اظہار ہمیں ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے۔ جو آنکھ میں آنکھ ڈالنے کی طاقت نہیں رکھتے، وہ مٹانے کی باتیں کرتے ہیں، تو یہ ان کے بس کی بات نہیں ہے۔ اللہ کا شکر ہے ہم سے آنکھوں میں آنکھیں نہیں ملا سکتے وہ، اور ہم اللہ کا شکر ہے ہمیں انسانی، آہنی اور مذہبی اور قومی ہم میں اتنی جرت موجود ہے کہ ہماری جرت کے سامنے وہ کھڑا نہیں ہو سکتے، اور آج بھی اگر انہیں کوئی غلط فہمی ہے یا خوش فہمی ہے اس سے وہ ہٹ جائیں۔ انہیں نہیں پتہ کہ ابھی ہماری طاقت کا، اور انہیں اندازہ ہو گیا تھا جب انہوں نے ایئر اٹیک کیا، اور اس کے نتیجے میں جب ان کے 3 جہاز ہم نے مار گرائے، اور اس کے بعد دوبارہ ان کو جرت نہیں ہوئی۔ اور یہ دیکھیں کہ اس سے اندازہ لگائیں کہ اللہ کا شکر ہے ہم ہر طریقے سے مضبوط ہیں، ہر طریقے سے مضبوط ہیں، اپنے دفاع کے لیے، اندرونی دفاع کے لیے، بیرونی دفاع کے لیے ہر طریقے سے مضبوط ہیں، اور اللہ کا شکر ہے ہم ہر محاذ پہ لڑنے کے لیے تیار ہیں، اور ہماری افواج جو ہے ہر محاذ پہ مقابلہ کر رہی ہیں، اور ہم عوام اس وقت افواج پاکستان کے ساتھ اور ملک کے اوپر کسی طرح کا کوئی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگی، اور نہ تیار ہوگی، اور نہ ہی ملک کے اوپر کسی کا آنکھ اٹھانے کی ضرورت ہوگی، اور انشاءاللہ تعالیٰ کوئی بھی ایسی سازش ہوئی اس کو ہم اسی طرح ناکام بنا دیں گے جیسے ناکام بناتے چلے آ رہے ہیں، اور جو کہ ہماری تاریخ ہے۔ عزیز نگر یوٹیوب چینل کا مقبول ترین پروگرام آ گئی، جس میں راؤ محمد اقبال ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان، جس میں راؤ محمد اقبال ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان ہمارے لائیو اسٹوڈیوز میں مہمان ہیں۔ اس پروگرام کے پروڈیوسر اور ڈائریکٹر جمان خان ہیں۔ آج کی ان کے بصیرت افروز خیالات سے یہ بات ایک دفعہ پھر پختہ یقین میں تبدیل ہو گئی ہے کہ سیاسی اختلاف رائے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ہم نے دفاع وطن پر کوئی سمجھوتا کیا ہے یا ہم وطن کی حفاظت کے تقاضوں سے غافل ہیں۔ یہ وطن ہمارا گھر ہے، ہمارے پرکھوں کی امانت ہے، ہمارے اسلاف کا ایک خواب ہے۔ اس خواب کی خوبصورت تعبیر ہم نے کل بھی ڈھونڈی تھی، آئندہ بھی ڈھونڈتے رہیں گے، اور کوئی اس مغالطے میں نہ رہے کہ ہم دفاع وطن کے مرحلے سے غافل ہیں۔ افواج پاکستان اور پاکستان کے عوام اپنے خوبصورت وطن کی حفاظت کے لیے یکجا ہیں اور یکجا رہیں گے۔ عزیز احمد خان کو اس شعر کے ساتھ اجازت دیجیے۔ اے وطن تو نے پکارا تو لہو کھول اٹھا، تیرے بیٹے تیرے جاں باز چلے آتے ہیں۔ اللہ نے